لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے، اور اس حدیث کی کلاس میں اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سنیں ہمارے دلوں میں اتارتے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باب فضل الزہد فی الدنیا والحث علی التقلل منہا وفضل الفقر۔ زہد کی فضیلت، دنیا کم حاصل کرنے کی ترغیب اور فقر کی فضیلت۔ آج تو ہمارے اندر ایک دوڑ لگی ہوئی ہے اسٹیٹس کی، اسٹیٹس کو ہم نے خدا بنایا ہوا ہے۔ ہر بندہ پاگل ہے، جتنا زیادہ مال آ جائے میں اتنا حاصل کر لوں، میرا جو ہے اسٹینڈرڈ آف لائف بڑھ جائے، میرا گھر جو ہے وہ شاندار ہو جائے، میری جو ہے فلاں چیز زیادہ بہتر ہو جائے۔ لیکن یہ چیزیں دین کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیے تو یہ باب اسی چیز کی وضاحت کرتا ہے۔ زہد کیا ہوتا ہے؟ زہد ہوتا ہے آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے دنیا گزارنا، اور اتنی دنیا گزارنا جس کے بغیر آپ کا گزارا نہ ہو۔ اپنی ضرورتیں پوری کر لی جائیں اور دنیا کو اپنا ٹارگٹ آف لائف نہ بنایا جائے۔ آپ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، پہننا بھی ہے، اتنا کر لیجئے جس کے ساتھ آپ کی دنیا مناسب سی گزر جائے، اور اپنی زیادہ صلاحیتیں، زیادہ وقت اور زیادہ مال اپنی آخرت کی تیاری میں لگا دیا جائے۔ یہی ہمیں پیغام ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، یہی ہمیں پیغام ملتا ہے صحابہ کی زندگی سے۔ تو آپ پھر دیکھ لیجئے اس زہد کے ساتھ دنیا ان کے پیچھے کیسے دوڑتی چلی آئی۔ تو آپ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا آگے بھاگتی ہے۔ آپ دنیا کو اگنور کر دیتے ہیں، دنیا آپ کے پیچھے بھاگتی چلی آتی ہے۔ لیکن انسان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ آج ہم دنیا کے پیچھے پاگل ہو کے لگے ہوئے ہیں۔ تو زہد کی فضیلت، دنیا کم حاصل کرنے کی ترغیب اور فقر کی فضیلت۔ قال اللہ تعالی انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاها امرنا لیلا و نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس کذلک نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ دنیا کی زندگی کی مثال پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، اور اس سے زمین کا سبزہ جس کو لوگ اور چپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلا، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور خوب سج گئی، اور زمین کے مالکوں نے سمجھ لیا اب ہم اس پر قابض ہو گئے ہیں، یعنی بارش ہوئی، بارش ہونے کے بعد کھیتی خوب ہوگی، کھیتی لہلہانے لگی، اور کھیتی کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب یہ کھیتی پکے گی اور ہم اس کو بیچیں گے اور خوشحال ہو جائیں گے، وہ خوب بڑی پھلی پھولی۔ تو اس وقت ایسی حالت میں دن یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حادثہ آ پڑا تو وہ ایسی ہو گئی گویا کہ کل یہاں کچھ بھی نہ تھا۔ ہم اس طرح واضح نشانیاں بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عَمَلًا۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو جیسے پانی
جسے ہم نے آسمان سے برسایا، اس کے ساتھ زمین کا سبزہ مل گیا، پھر وہ چورا چورا ہو گیا، یہاں تک کہ ہوائیں اسے اڑائے پھرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ ہے مثال دنیا کی زندگی کی۔ بارش ہوئی، کھیتی لہلہائی، انسان پیدا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، جوانی آتی ہے، اپنی قوتیں اس کی بھرپور شباب پر ہوتی ہیں، اور اس جوانی میں وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی شے ہوں، اور پھر ہوتا کیا، جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے، اور بڑھاپے کے بعد انسان ختم ہو جاتا ہے، مٹی کا رزق بن جاتا ہے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی کی مثال۔ ہاں، اگر کسی شخص نے اسی زندگی میں سے کچھ نیکیاں کما لی، والباقیات الصالحات اپنے لیے قیامت کے لیے ذخیرہ کر لیں، تو اس شخص نے تو اس دنیا کی زندگی سے بہت کچھ حاصل کر لیا۔ اور جس شخص نے اپنی زندگی بس گزار دی، تو آپ کو پتہ ہے جوانی کے بعد بڑھاپا، اور بڑھاپے کے بعد آپ مٹی کا رزق بن جاتے ہیں۔ کبھی آپ کو خیال آیا جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں، آج سے 100 سال پہلے کون بیٹھا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ ہاں، اگر اس نے اپنی زندگی میں کوئی نیکیاں کر لی تھیں، کوئی ایسا کارنامہ انجام دے لیا تھا، کوئی ایسا عمل کر لیا تھا جس کا فیض آج بھی لوگوں کو پہنچ رہا ہے، تو اس شخص کا نام آپ کے سامنے موجود ہوگا، ورنہ وہ مٹی کا رزق ہو گیا۔ عام لوگوں میں سے میرا خیال ہے 99 کیا بلکہ 99.9 لوگوں کا حال یہی ہوتا۔ باقی کس کو بقا ہوتی ہے؟ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے وہ باقی رہتی ہے۔ وہ خواہ آپ نے کسی کو ہدایت دے دی، خواہ آپ نے کسی کے لیے کوئی صدقہ جاریہ آغاز کر دیا جس سے آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں، یا آپ نے کوئی علم نافع لوگوں کو دے دیا، تو پھر تو آپ کا نام باقی رہ گیا اور آپ کا اجر بھی باقی رہ گیا، ورنہ آپ مٹی کا رزق بن گئے۔ کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ 100 سال پہلے یہاں پہ کون رہ رہا تھا۔ آپ خود سوچ لیجئے، آپ کے جو پردادا ہیں، آپ کو ان کا نام بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ نہیں آتا۔ ہاں، اگر انہوں نے کوئی خاص نیکی کی ہے جس کا اثر آپ کی نسلوں میں آ رہا ہے، تو پھر تو شاید آپ کو ان کا نام کا پتہ ہو۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، آپ کو اپنے دادا سے اوپر جائیں، کسی کو بھی اپنے ان کا نہیں علم ہوتا۔ یہ ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت۔ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے پاس ثواب کے اعتبار سے اچھی ہیں، اور امید کے اعتبار سے کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہیں، اور یہی نیکیاں دنیا میں بھی انسان کا ذکر باقی رکھتی ہیں۔ انبیاء کا کیوں ذکر خیر دنیا میں باقی ہے؟ انبیاء نے لوگوں کو ہدایت دی، علم نافع چھوڑا، اور آپ یہ دیکھ لیجئے حضرت ابراہیم، آج انہیں گزرے ہوئے دنیا سے 4000 سال گزر گئے، ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ان کا دور کل ہی تھا۔ ان کی باتوں پہ ہم عمل کرتے ہیں، ان کی باتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے 1450 سال ہو گئے، ہم ان کی احادیث پڑھتے ہیں، ہم ان کا ذکر خیر سنتے ہیں، تو یوں لگتا ہے جیسے وہ ہمارے درمیان ہی موجود ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے جو انسان کا ذکر خیر اس دنیا میں باقی رکھتی ہے، اور یہی ایک چیز ہے جو قیامت کو بھی فائدہ مند ہوگی، ورنہ انسان تو مٹی کا رزق ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان۔ جان لو دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، زینت ہے، ایک دوسرے کے درمیان فخر کرنا ہے، ایک دوسرے کے درمیان مال اور اولاد میں کثرت میں مقابلہ کرنا ہے، اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے بارش، اس کے ساتھ کھیتی ہوگی، اور کسانوں کو کھیتی بلی لگتی ہے، پھر وہ خوب زور پر آتی ہے، وہی جوانی کا دور، پھر وہ اس کو دیکھتا ہے کہ وہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی قوتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اسے مٹی کھا لیتی ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے یا تو سخت عذاب ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ
لوگوں کے لیے سجا دی گئی خواہشات کی محبت، عورتوں سے، بیٹوں سے، اور خزانے سونے سے جمع کیے ہوئے اور چاندی سے اور گھوڑے نشان کیے ہوئے اور چوپائے اور کھیتی، یہ فائدہ ہے دنیا کی زندگی کا، اور اللہ کے پاس تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ٹھکانہ ہے۔ انسان کو دنیا میں یہ باتیں اچھی لگتی ہیں، اپنی خواہشات، عورتیں، خزانے، سونا چاندی کے ڈھیر، گھوڑے۔ آج کے اس دور میں گھوڑے سٹیٹس کا نشان ہوتے تھے جب قرآن اترا تھا، آج کل کے دور میں کاریں، کوٹھیاں، بینک بیلنس اور چوپائے اور کھیتی، یہ سب دنیا کا سامان ہے، یہ سب دنیا کا سامان ہے، اور اللہ کے پاس تو بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، اللہ کا وعدہ تو برحق ہے، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکہ نہ دے دے، اور تمہیں اللہ کے بارے میں شیطان دھوکہ نہ دے دے۔ یہ 4 دن کی چاندنی ہے، اور اس کے بعد یا تو دوزخ ہے یا جنت۔ ہم نے اسی 4 دن میں سے، یہی جو ہماری چند روزہ زندگی ہے، اسی میں سے ہی ہم نے یا تو جنت کے لیے باقیات الصالحات اکٹھے کرنی ہیں، یا ہم نے اس کو بے پرواہی سے گزار کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح کر دیا ہے۔ وقال اللہ تعالیٰ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا، تمہیں کثرت میں مقابلہ کرنے نے اللہ سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں کو جا ملتے ہو۔ انسان اس دنیا میں صرف اپنی ضروریات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ وہ دوسروں پر کثرت میں مقابلہ کرتا ہے۔ میری کوٹھی اس کی کوٹھی سے بڑی، میری اولاد اس کی اولاد سے زیادہ لائق، میری شادی اس کی شادی سے زیادہ شاندار، میرا سٹیٹس اس کے سٹیٹس سے زیادہ، میرے بچے فلاں بڑے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، میری جو جیولری اس کی جیولری سے زیادہ اچھی۔ تو انہی مقابلوں میں ہی انسان ختم ہو جاتا ہے، ورنہ انسان کی جو زندگی گزارنے کی ضرورتیں ہیں وہ تو بڑی تھوڑی ہیں۔ تو انسان کو اللہ سے کون سی چیز غافل کرتی ہے؟ تکاثر کی خواہش، ایک دوسرے سے مقابلے میں کثرت کی خواہش انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، اور انسان قبروں کو جا ملتا ہے، اسے اللہ کو یاد کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ فرصت کب ملتی ہے؟ آنکھیں تب کھلتی ہیں جبکہ حقیقت میں آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں، تب آنکھیں کھلتی ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب لاصدق واکن من الصالحین۔ جب موت کا فرشتہ سامنے آتا ہے تو کہتا ہے رب اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دیتا، میں صدقہ کر لیتا، میں نیک آدمی بن جاتا، یا وہ کہتا ہے یا لیتنی قدمت لحیاتی، اللہ میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بیچ لیتا۔ تو یہ جو تکاثر کی خواہش ہے، یہ انسان کو اس طرف آنے ہی نہیں دیتی۔ آپ آج کل اپنے معاشرے کو دیکھ لیجئے، لوگوں کا کیا ٹارگٹ آف لائف ہے؟ صبح اٹھے نوکری پہ گئے، اگلے دن پھر نوکری پہ گئے، اور دن رات کا چکر چلتا رہا، ساری زندگی اسی میں لگ گئی۔ ریٹائر ہوئے تو سوچا اب گھر بنائیں گے، بچوں کی شادیاں کریں گے، اسی میں وقت لگ گیا، موت کے وقت خالی ہاتھ، اور اس وقت پھر انسان سوچتا ہے ہائے افسوس کچھ کر لیا ہوتا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں اس وقت کی آنکھیں کھلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ویسے آنکھیں بند ہونے کا ٹائم آ چکا ہوتا ہے۔ تو تمہیں کثرت کی خواہش نے اللہ سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں کو جا ملتے ہو۔ ہرگز نہیں، تمہیں جلد پتہ لگ جائے گا جب موت کا فرشتہ آئے گا، کیونکہ جب کسی کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی، اور تم جلد ہی جان لو گے۔ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم جانتے ہوتے تو تم ایسا نہ کرتے۔ وقال اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، اور یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ کسی نے کھیل کھیل لیا اچھا گھر بنانے کا،
کسی نے کھیل کھیل لیا اچھا پکانے کا، کسی نے کھیل کھیل لیا اچھا پہننے کا۔ میرا دیکھو جی پہننے کا ٹیسٹ کتنا اچھا ہے، کہ میں جی پکاتی کتنا اچھا ہوں، میرے ہاتھ میں ذائقہ کتنا ہے۔ کسی نے کھیل کھیل لیا کسی کی دعوتیں کرنے کا۔ تو یہ سارے کھیل ہیں جو دنیا میں ہم کھیلتے رہتے ہیں، اور اس میں اصل چیز کیا ہے؟ جس شخص نے اسی دنیا میں سے اپنی آخرت کے لیے تیاری کر لی، باقیات الصالحات اکٹھی کر لی، اس کا اس دنیا میں بھی ذکر خیر باقی رہتا ہے، اور اس کا آخرت میں بھی انجام اللہ کے ہاں بہترین ہوتا ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، اور بے شک آخرت کا گھر لہی الحیوان وہ اصل زندگی ہے۔ ویسے بھی کبھی آپ غور تو کریں، دنیا کی زندگی ہماری زیادہ سے زیادہ ہوئی تو 100 سال کی ہوگی، زیادہ سے زیادہ، اور ان 100 سال میں بھی انسان بیڈ ریڈن ہو جاتا ہے، دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک ہی چلو جی اتنی طاقت دے دی کہ آپ کسی کے محتاج نہ ہوئے، اس سے زیادہ تو نہیں، اس سے زیادہ تو نہیں، لیکن آخرت کی زندگی قیامت کا اکیلا دن 50,000 سال، قیامت کا اکیلا دن 50,000 سال کا۔ اور جو جنت ہے یا جو دوزخ ہے ان کے بارے میں کیا الفاظ ہیں؟ خالدین فیہا ابدا، وہ ابدا پتہ نہیں 50,000 سال ہیں، وہ 50 کروڑ سال ہیں، یا وہ ہمیشہ، وہ ہمیشہ ہمیشہ، وہ کتنا ہمیشہ ہمیشہ ہے ہمیں تو یہ بھی بتایا نہیں گیا۔ اکیلا قیامت کا دن 50,000 سال کا، تو 50,000 کے دن کے بدلے میں دنیا کے 100 سال تو پھر ایک گھڑی ہی ہوئی نا۔ تو انسان جنت کی ابدی نعمت ہے اور دوزخ کے ابدی عذاب کے بدلے میں یہ چند گھڑیاں اگر وہ اللہ کی فرما برداری میں گزار لے اپنا ہی فائدہ کر لیتا ہے۔ اور اگر انسان ان ابد آباد کی جو نعمتیں ہیں ان کو نظر انداز کر دے اور اس کے عذاب کو نظر انداز کر لے اور یہ 4 گھڑیاں اپنے آپ کو خوش رکھ لے، تو ایسے شخص نے تو بڑا غلط سودا کیا۔ اللہ نے عقل کس لیے دی ہے؟ اللہ نے عقل انہی باتوں کے لیے دی۔ اور قرآن مجید کا پیغام ہی بنیادی طور پہ یہ ہے کہ دنیا کو اپنا ٹارگٹ آف لائف نہ بناؤ، اپنا ٹارگٹ آف لائف آخرت کو بناؤ۔ دنیا میں رہو لیکن نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں یہ جو دنیا گزار رہی ہوں یہ میں اپنی آخرت کی تیاری کر رہی ہوں۔ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، اور آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ جانتے ہوتے، کاش یہ شعور رکھتے۔ تو یہ جو ہمارا باب ہے جس کا عنوان تھا زہد کی فضیلت، دنیا میں دل نہ لگایا جائے، دل آخرت میں لگایا جائے، اس کے لیے قرآن مجید میں ہی اتنی زیادہ آیات انہوں نے اکٹھی کر دی ہیں۔ اس جگہ پر ویسے اگر قرآن مجید پورا سامنے رکھیں تو بہت سی آیات انہوں نے چھوڑ دی۔ آئیے جی حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 457 ان عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عوف سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن جراح کو بحرین بھیجا تاکہ وہ ہم وہاں سے جزیہ لائیں۔ چنانچہ وہ بحرین سے مال لے کر آئے، اور انصار نے ابو عبیدہ کے آنے کی خبر سنی۔ وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز میں آ پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، واپس جانے لگے تو لوگ آپ کے سامنے آ گئے۔ آپ نے جب انہیں دیکھا تو مسکرائے اور فرمایا میرا خیال ہے تم نے سن لیا ہے ابو عبیدہ بحرین سے مال لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا واقعی مال آیا ہے، تم خوش ہو جاؤ اور امید رکھو، اللہ کی قسم مجھے تمہارے بارے میں فقر کا اندیشہ نہیں، لیکن مجھے یہ اندیشہ ضرور ہے کہ تم پر دنیا فراخ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کی گئی تھی، اور پھر تم اس میں اسی طرح رغبت کرو گے جیسا کہ پہلے لوگوں نے رغبت کی تھی، اور یہ چیز تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسے اس نے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ واقعہ بڑا کلیئر ہے۔ حضرت عبیدہ بن جراح جو کہ امین الامت ہیں اور 10 مبشرہ میں سے ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین بھیجا ہے جزیہ لانے کے لیے۔ یہ آپ کی زندگی کے آخری ایام ہیں، اور ان دنوں یہ علاقے جو تھے وہ اسلامی مملکت میں شامل ہو چکے تھے، تو لہٰذا جزیہ لینے کے لیے حضرت عبیدہ بن جراح گئے ہیں، اور وہ ابو عبیدہ وہاں سے مال لے کر آئے۔ صحابہ کو اس بات کا پتہ تھا
صحابہ چاہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان مال تقسیم کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کیا کہا، مجھے اپنی امت کے بارے میں یہ ڈر نہیں ہے کہ یہ فقیر ہوگی، مجھے اپنی امت کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ اسے مال زیادہ مل جائے گا اور مال اس کو برباد کر دے گا، جیسے اس نے پہلی امتوں کو برباد کیا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے آج دیکھ لیجئے ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں۔ آج میرا حال ہے دنیا میں جتنی مسلمان ریاستیں ہیں، سب سے ان میں سے جو امیر ترین لوگ ہیں وہ مسلمان ریاستوں میں موجود۔ مسلمان ریاستوں کے پاس مال کی کمی نہیں۔ آپ اپنے پاس ہی دیکھ لیں، پاکستان میں ہی دیکھ لیں، سڑک پہ کھڑے ہو کے دیکھ لیں، ایک منٹ میں کتنی کاریں ایک سڑک سے گزرتی ہیں، صحیح ہے نا؟ اور اس کے بعد ہر ایک کا کہنا یہی ہے، کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں، دولت خدا بن گئی، دولت خدا بن گئی۔ اور اس دولت کو خدا بناتے بناتے اسٹیٹس کو ہم نے اپنا اللہ کا شریک ٹھہرا لیا، اور اس اسٹیٹس کو قائم رکھنے کے لیے نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ، نہ کسی کو نماز کا فکر۔ دیکھ لیجیے ہمارے کتنے تعلیمی اداروں میں نماز ادا ہوتی ہے، کسی تعلیمی ادارے میں ظہر کی نماز کا کوئی پیریڈ ہے؟ میں بڑی موٹی سی بات آپ سے کرتی ہوں، حالانکہ سارے مسلمان سب کو پتہ ہے کہ نماز کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہوتا۔ تو کسی دفتر میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی تعلیمی ادارے میں کسی کے پاس نماز کا وقت ہی نہیں ہے باقی، اور یہ سارا کام کیا ہو رہا ہے؟ مال کمانے کا۔ چھوٹی سی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اسی کا نمونہ آپ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ شادی ہوتی ہے، ہمارے شادیاں ہیں، ہماری دعوتیں ہیں، بلکہ میں کہتی ہوں نعت کے مقابلے ہوتے ہیں، اسلامی جو پروگرام ہوتے ہیں ان کے اندر نماز کا وقفہ نہیں ہوتا۔ حد یہ، باقی باتیں تو چھوڑ دیجیے، صحیح ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے یہ ڈر نہیں کہ تمہیں فقر کا سامنا کرنا پڑے گا، ڈر مجھے یہ ہے کہ مال تمہارے لیے زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بن جائے گا، اور وہ تمہیں بھی برباد کرے گا جیسے اس نے پہلی قوموں کو برباد کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہو چکی۔ مجھے اس موقع پہ وہ حدیث بھی یاد آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا کے لوگ تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے لوگ کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیونکہ اس وقت تو صحابہ کا مسئلہ ہی یہ تھا کہ صحابہ تعداد میں تھوڑے تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم تعداد میں تھوڑے نہیں ہوگے، تم تعداد میں زیادہ ہوگے، تمہارے اندر وہن ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ آپ دیکھ لیجیے آج ہمارے اندر دنیا کی محبت ہے اور وہن موت کا خوف ہے۔ آج ہم جہاد چھوڑ چکے، نتیجہ کیا ہے؟ اسرائیل جب اٹھتا ہے ہمارے بچوں کو شہید کر دیتا ہے، ہماری عورتوں کو برباد کر دیتا ہے، اور 52 اسلامی ملک جو کہ اس دنیا کی 1/4 ہیں، جو کہ ہر 4 لوگوں میں سے ایک مسلمان ہے، اور دنیا کے وسائل میں سے بہت سے وسائل پر مسلمانوں کا قبضہ ہے، لیکن آپ دیکھیں ان کی کہیں کوئی آواز نہیں، کہیں کوئی سے نہیں۔ چاہے تو انہیں برما میں برباد کر دیا جائے، چاہے تو انہیں کشمیر میں انہیں خراب کیا جائے، چاہے تو انہیں فلسطین میں ذبح کر دیا جائے، چاہے تو انہیں کہیں قتل کر دیا جائے۔ پوری اسلامی دنیا میں آپ دیکھ لیجئے اس وقت سوائے قتل و غارت کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ قتل و غارت کرانے والے کون سے لوگ ہیں؟ ہمارے دشمن۔ کبھی شام میں قتل و غارت ہوتی ہے، کبھی برما میں مسلمانوں کو ذبح کیا جاتا ہے، کبھی فلسطین میں مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے، کبھی کشمیر کو اپنے ملک کا حصہ بنائے ہوئے آج 1.5 سال ہونے کو ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکے سوائے منہ سے بولنے کے، سوائے منہ سے بولنے کے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دنیا کی محبت، موت کا خوف۔ کیا آج ہمارے پاس مال نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس آج افراد نہیں ہیں؟ کیا آج ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے؟ کون سی آج کیا ہمارے پاس ایٹم بم نہیں ہے؟ یہ سارے ایٹم بم ہم نے رکھے ہوئے ہیں کسی امن کے لیے، امن کے وقت کے لیے۔ تو اصل بات یہ ہے، یہی وہن ہے، یہی اللہ کے رسول کی پیشین گوئی تھی۔ اسی طرح مال کی محبت انسان کو بزدل بنا دیتی، مال کی محبت انسان کو بزدل بنا دیتی ہے۔ صحابہ جب پوری دنیا پہ حکومت کر رہے تھے حالت کیا تھی؟ غزوہ تبوک میں ذرا سوچ کے دیکھیے، غزوہ تبوک میں
دنیا کی سپر پاور سے مقابلہ تھا، روم کی حکومت سے، اور حالت مسلمانوں کی یہ تھی کہ پیدل جانا تھا، 18 لوگوں کے پاس ایک سواری تھی، اور کھانے کی حالت یہ تھی تمام صحابہ کو پیدل چلنا ہے، دشمن کا خوف ہے، ایک کھجور روز کی مل رہی، اور روب اتنا تھا کہ دشمن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں آیا۔ آپ 20 دن وہاں انتظار کرتے اور آپ اس حال میں واپس آئے کہ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن دشمن مروب ہو چکا تھا۔ تو اصل بات یہ ہے، یہ باتیں آپ کو سوچنی پڑیں گی۔ دنیا میں جہاں کہیں قتل و غارت ہو رہا، دیکھ لیجئے مسلمان ہی مر رہا ہے، اور یہ مسلمانوں کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ۔ اللہ ہم پہ رحم کرے۔ حدیث نمبر 459، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں جانشین بنا کر دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یہ دنیا بڑی میٹھی، بڑی سرسبز، بڑی اچھی لگتی ہے، کھانے کی نعمتیں ہیں، پینے کی نعمتیں ہیں، میکڈونلڈ ہے، جوسیز ہیں، آپ کی جی فلاں فلاں نعمتیں کھانے کی، گھر بنانے کی، فلاں فرنیچر۔ ہمارے کتنے سٹینڈرڈز بڑھ گئے، ہمارے کپڑوں کے سٹینڈرڈ بڑھ گئے، ہمارے گھروں کے سٹینڈرڈ بڑھ گئے۔ ورنہ ہمیں یاد ہے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے بسوں پہ جایا کرتے تھے، اتنی کاریں نہیں ہوتی تھیں، اور میں آپ کو بتاؤں امن بھی ہوتا تھا، ہمارے ساتھ کوئی بھائی نہیں جاتا تھا، ہم بسوں پہ اکیلے ہی سفر کرتے تھے، یا پھر ٹانگے ہوتے تھے، ٹانگوں میں 4-5 لڑکیاں مل کے چلی جاتی تھیں، یا پھر ہماری بسیں ہوتی تھیں، بسوں پہ ہم نے سفر کرنا ہوتا تھا۔ آج اتنا امن و امان کا برا حال ہے کہ ایک لڑکی کو اس کا باپ یا بھائی لینے جاتا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دنیا بڑی سرسبز ہے، بڑی میٹھی ہے، اور شیطان نے ہمیں دھوکے دے رکھے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری آزمائش رکھی تاکہ وہ دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہو، تو تم دنیا سے بچ جاؤ اور عورتوں سے بچ جاؤ، دنیا کے فریب سے بچو۔ دنیا اور دنیا ہماری ضرورتیں ہی پوری نہیں ہوتی۔ اگر کسی کی 20,000 تنخواہ ہوتی ہے، اس کی 50 ہو جاتی ہے، وہ جی ایک دم سے سٹینڈرڈ آف لائف بڑھ جاتا ہے۔ 50 سے 5 لاکھ ہو جاتی ہے، تب بھی حالت یہ ہوتی ہے کہ جی خرچے تو پورے ہی نہیں ہوتے، کیونکہ 5 لاکھ تنخواہ ہونے کے ساتھ ہی فوراً سٹائل آف لائف بدلتا ہے۔ وہ پہلے جو گھر 5 مرلے کا ہوتا ہے، اب جو جی 2 کنال کا اس کو چاہیے ہوتا ہے، اور اس کو اس میں 10 نوکر چاہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 5 لاکھ بھی پورا نہیں پڑتا۔ تو اصل یہ ہے دنیا کا فتنہ۔ تو دنیا کے فتنے سے بچ جاؤ اور عورتوں کے فتنے سے بچ جاؤ۔ عورتوں کا جو فتنہ ہے مردوں کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ عورتوں کے فتنے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ انسان کسی عورت کے سے تنہائی میں ملے، حدیث میں آتا ہے ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں نہ ملے، ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ حجاب کی پابندیاں نہ کی جائیں، مرد یا عورتیں نظریں نہ نیچی رکھیں، اکٹھے جاب کر رہے ہوں، اکٹھے ان کا اختلاط ہو رہا ہو کسی بھی حوالے سے، خواہ وہ یونیورسٹیز ہوں، خواہ وہ استاد اور شاگرد کا رشتہ ہو، خواہ وہ ڈاکٹر اور مریض کا رشتہ ہو، خواہ وہ باس اور سیکٹری کا رشتہ ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، شریعت نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ شیطان تیسرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عورت جب حجاب کے بغیر اپنی حشر سامانیوں کے ساتھ مرد کے سامنے آ جاتی ہے، اسے گناہ کی دعوت دیتی ہے، شیطان ساتھ ہوتا ہے، شیطان ساتھ ہوتا ہے، اور مرد اس گناہ سے کم ہی بچ پاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے آج گینگ ریپ ہوتا ہے، ایک عورت کو 6-7 لوگ مل کے اس کو اپنا نشانہ بناتے ہیں، اور یہ خبریں ہم روز دنیا میں، روز اخباروں میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، ایک تو یہ فتنہ ہے جو کہ غیر محرم عورتوں کا ہے، اور ایک یہ ہے شادی کر لی اور شادی کے بعد بیوی کو سر پہ چڑھا لیا، اور اس کی خاطر حلال اور حرام کی پرواہ نہیں ہے، اس کے مطالبات پہ آپ دوسروں کے حق مار رہے ہو، دوسروں کی جائیدادیں قابو کر رہے ہو، حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کر رہے۔ تو یہ عورتوں کا فتنہ دونوں صورتوں میں ہے، اس سے بچنا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ باتیں سمجھائی ہیں۔ اللہ نے ہم بڑا خوبصورت رشتہ دیا ہے نکاح کا، لیکن اس میں بھی عورتوں کے ناجائز مطالبات، عورتوں کے ناجائز رویے، مرد ان سے بچے۔ اس کے لیے بہت سے ذرائع ہو سکتے ہیں، عورتوں کی بھی تربیت کی جائے، مردوں کی بھی دینی تربیت کی جائے، جس کے ساتھ انسان
دنیا کو اس طریقے سے گزارے کہ وہ اس کے لیے دنیا میں بھی بہترین ہو اور آخرت میں بھی بہترین ہو۔ بس بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اس موضوع پر، عورتوں کے موضوع پر۔ میں آپ کو بتاؤں، دنیا کی اس وقت جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے وہ پتہ کون سی ہے؟ میک اپ کی سب سے بڑی انڈسٹری۔ اور یہ جب عورتیں میک اپ کر کے نکلتی ہیں، عورت کے اندر فطری ایک خواہش ہے دکھاوے کی، تو یہ دکھاوا پھر جائز جگہ پہ نہیں ہوتا، ناجائز جگہوں پہ ہی ہوتا ہے۔ آج آپ اپنے معاشرے میں اس کے اثرات دیکھ لیجئے۔ دنیا میں سب سے بڑی انڈسٹری میک اپ کی ہے، اور اس کے بعد جو انڈسٹری ہے وہ ہے آرڈیننس کی، یعنی اسلحے کی۔ اس سے بھی بڑی انڈسٹری جو ہے وہ میک اپ کی۔ آپ خود اندازہ کر لیجئے آج ہر عورت کے پاس کتنے سنگار کے راستے ہیں، کتنی چیزیں آ گئی ہیں جو پہلے ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ہمیں آج سے 1400 سال پہلے بتا دی تھی۔ حدیث نمبر 460 حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ زندگی تو آخرت کی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو میں نے آپ کو بتایا یہ تو متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ ویسے بھی یہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں چند روزہ ہے، تو وہ شخص تو بڑا بے وقوف ہے کہ جو اس چند روزہ زندگی کو اپنی خواہشات کے مطابق گزار لے اور اپنی جو ابدی زندگی ہے اس کو برباد کر لے۔ اس سے زیادہ تو بے وقوف کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 موقعوں پہ ارشاد فرمائے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ ایک دفعہ تو یہ آپ نے الفاظ فرمائے تھے جب غزوہ خندق کھودی جا رہی تھی۔ اس وقت غزوہ خندق چونکہ کھودنا بڑا مشکل کام تھا، صحابہ ریجز پڑھتے تھے، مل کے گاتے تھے، اور اللہ کے رسول بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کا جواب دیتے ہوئے یہ الفاظ کہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اللہ تو انصار اور مہاجرین کو معاف کر دے۔ اور دوسری دفعہ آپ نے یہ الفاظ جو تھے حجۃ الوداع میں فرمائے تھے۔ حجۃ الوداع میں جب آپ نے اپنے ساتھ ڈھیر سارے مسلمان دیکھے جن کی تعداد روایات کے مطابق 1,40,000 تھی، تو اس وقت بھی آپ نے یہ الفاظ فرمائے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، کہ اللہ تعالیٰ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اور مسلمانوں کو یہ سبق دیا تھا کہ اس کثرت اور طاقت کو دیکھ کر کہیں غرور میں نہ آ جانا۔ آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہ طاقت دیکھ کر تمہارے دل میں کوئی غرور کے خیالات آ جائیں یا زیادہ تم خوش ہو جاؤ۔ یہ سب کچھ عارضی ہے، یہ سب شان و شوکت ختم ہو جائے گی، کیونکہ دنیا فانی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس موقع پر یہ الفاظ استعمال کیے جب مسلمان بڑی مشکل میں تھے تو ان کو تسلی دینے کے لیے، اور ایک حجۃ الوداع کے موقع پر جب مسلمان طاقتور تھے اور اللہ کے رسول کے ارد گرد انسانوں کا ایک سمندر ٹھانٹھے مار رہا تھا، تو اس وقت اللہ کے رسول نے یہ مسلمانوں کو توجہ دلائی تھی کہ یہ ساری شان و شوکت عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ تو انسان جیسے بھی حالات ہوں کبھی بھی یہ نہ بھولے کہ یہ دنیا فانی ہے۔ اور ویسے یہ سبق اللہ ہمیں خود ہی یاد دلا دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پیارے سارے ہی چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، اور جب پیارے چلے جاتے ہیں تو ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ کسی شخص نے یہاں بیٹھے نہیں رہنا۔ یہ سبق بڑا اچھی طرح ہر انسان کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود شیطان انسان کو دھوکہ دے دیتا ہے اور انسان اس دنیا میں دل لگا بیٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ حدیث نمبر 461 حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں میت کے پیچھے جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال، اس کا عمل۔ 2 چیزیں تو واپس آ جاتی ہیں اور ایک باقی رہ جاتی ہے۔ اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ انسان جب مرتا ہے خالی ہاتھ ہوتا ہے، اس کی کوئی کوٹھی، کوئی بینک بیلنس، کوئی نوکر چاکر، کوئی عہدہ، کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ خالی ہاتھ ہوتا ہے، خواہ وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ پوری دنیا کا مالک ہی کیوں نہ ہو۔
اور جب قبر کو جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں. اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے, اس کی شان و شوکت اس کے ساتھ ہوتی ہے, اس کی اولاد اس کے ساتھ ہوتی ہے, اس کے اعمال اس کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن اس کی اولاد اسے قبر میں دفن کر کے واپس آ جاتی ہے. اس کا مال, اس کی شان و شوکت جس کا اظہار جنازے میں ہو رہا تھا وہ بھی واپس آ جاتا ہے. اور قبر میں اس کے ساتھ کیا چیز جاتی ہے؟ اس کے نیک اعمال اور بس. تو لہٰذا قبر میں جب انسان ملتا ہے, اللہ کو ملتا ہے, تو اس کے پاس کون سی چیز ہوتی ہے؟ اس کے نیک اعمال, اور تیسری کوئی چیز نہیں. اور ویسے بھی ایک بات میں نے آپ سے اور بھی شیئر کرنی ہے, وہ یہ کہ انسان قبر میں جب اکیلا اور تنہا ہوتا ہے تو اس نے کس کو فیس کرنا ہے؟ صرف اور صرف اپنے رب کو, اور اکیلے. کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوگا, نہ اس کا بیٹا, نہ اس کا خامند, نہ اس کا جو ہے بھائی, کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوگا. اسے اکیلے جواب دینا ہے. تو لہٰذا ایک ہی بات سیکھ لیجئے, رشتے سارے جھوٹے ہیں, ایک ہی رشتہ سچا ہے, اور وہ رشتہ کس کا ہے؟ اللہ کا, جس کے ساتھ آپ کو قبر میں رہنا ہے. اب قبر میں آپ نے کب تک رہنا ہے آپ کو علم نہیں ہے. قیامت آتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے, یہ برزخ کی زندگی ہے. اور دنیا میں تو آپ نے گزار لیے 80 سال 90 سال, قبر میں پتہ نہیں 100 گزارنے ہیں کہ 200 گزارنے ہیں. اب صحابہ جو ہیں 1400 سال ہو گئے ان کو برزخ کی زندگی گزارتے ہوئے, اور ابھی پتہ نہیں قیامت تک اور کتنا وقت لگنا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں, یہ دنیا کا گھر ہمارا اصل گھر نہیں ہوتا, یہ تو ہم چھوڑ جاتے ہیں. ہمارا اصل گھر کون سا ہوتا ہے؟ قبر. اس کو روشن کرنے کے لیے کوئی نیک اعمال کر لیجئے. یہ تنہائی کا گھر ہے, اندھیرے کا گھر ہے, یہ کیڑوں کا گھر ہے. اس میں کسی گرمی سردی کا انتظام نہیں ہے. یہ مٹی کا گھر ہے. اس کو اپنے لیے تیار کیجئے. آپ نے اس میں اکیلے رہنا ہے. کوئی وہاں پہ ایئر کنڈیشننگ نہیں ہوگی, وہاں پہ کوئی ہیٹر نہیں ہوگا, کوئی بجلی نہیں ہوگی, قبر کے کیڑوں سے بچنے کا انتظام نہیں ہوگا. یہ سارے انتظامات کا فکر کیجئے اس دنیا کی زندگی میں. اور یہ ایسی حقیقتیں ہیں جن پر کسی ایمان بالغیب کی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا اس قبر میں جس میں آپ نے اکیلے رہنا ہے, اس قبر کے لیے کچھ انتظامات, اس میں کوئی آپ کو کیڑوں سے بچنا ہے, اس میں آپ کو گرمی سردی سے بچنا ہے, اس میں آپ کو اندھیرے سے بچنا ہے, اس میں آپ کو قبر کے عذاب سے بچنا ہے. تو اس کے لیے کچھ اس دنیا میں انتظام کر کے آئیے. حدیث نمبر 462, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, قیامت والے دن جہنمیوں میں سے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال رہا ہوگا. اسے جہنم میں غوطہ دیا جائے گا. پھر پوچھا جائے گا, اے آدم کے بیٹے, کیا تو نے کبھی بھلائی دیکھی؟ کیا تجھ پر کسی خوشحالی کا گزر ہوا؟ وہ کہے گا, نہیں, اللہ کی قسم, اے میرے رب, میں نے کبھی خوشحالی نہیں دیکھی. پھر جنتیوں میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ دکھی تھا اور مصیبت زدہ تھا. اسے جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا. پھر اسے پوچھا جائے گا, آدم کے بیٹے, کیا تو نے کبھی سختی اور تنگی دیکھی؟ کیا تیرے ساتھ کبھی سختی کا گزر ہوا؟ وہ کہے گا, نہیں, اللہ کی قسم, میں نے کبھی سختی نہیں دیکھی. یہ ہے حال دنیا کی تکلیفوں کا. حدیث بڑی واضح ہے. ایک شخص جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال رہا ہوگا, اس شخص کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے. اس نے دنیا میں سارے ہی عیش دیکھے ہوں گے, اسے دنیا میں کوئی تکلیف پیش نہیں آئی. اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں غوطہ دیں گے. اسے پوچھیں گے, آدم کے بیٹے, تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی تھی؟ تو نے کوئی خوشحالی دیکھی تھی؟ وہ کہے گا, میں نے کبھی خوشحالی نہیں دیکھی. اسے وہ جو دوزخ کی عذاب ہے, وہ اس کی پہلی ساری زندگی کو بلا کے اسے جو اس کی فوری مصیبتیں ہوں گی ان کی طرف اس کی توجہ ہوگی. وہ کہے گا, اللہ تعالیٰ, میں نے تو کبھی آرام دیکھا ہی نہیں, حالانکہ اس نے ساری زندگی بڑے آرام میں گزارا تھا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک شخص کو جس نے دنیا میں بہت تکلیفیں دیکھی تھی, غریب بھی تھا, بیمار بھی تھا, گھر بھی نہیں تھا اس کا اپنا, کھانے کو بھی نہیں ملتا تھا, بچے بھی بیمار تھے, علت بھی کاٹی تھی, اس آدمی کو بلائیں گے اور اسے کہیں گے کہ جنت میں اسے ایک غوطہ دے دیں گے. اور اسے پوچھیں گے, بتا تو نے کبھی تکلیف دیکھی تھی؟ وہ کہے گا, اللہ, میں نے تو کبھی تکلیف دیکھی نہیں, میں تو ہمیشہ عیش میں ہی رہا. تو یہ ہے دنیا کی مصیبتوں کی اہمیت. جہنم کے عذاب کے مقابلے میں دنیا کی تمام خوشیاں انسان کو یاد ہی نہیں رہیں گی.
اور جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی تمام تکالیف انسان کو بھول جائیں گی۔ تو جو اتنی جلدی بھول جانے والی چیزیں ہیں، انسان ان کو ہی اگر اپنا ٹارگٹ آف لائف بنا لے تو پھر کیا خیال ہے انسان نے دھوکے کا سودا کیا کہ فائدے کا سودا کیا؟ یہ انسان کو سوچنا ہے کہ انسان نے دھوکے کا سودا کیا یا اس نے اپنے فائدے کا سودا کیا۔ تو اصل بات ہے جنت کی نعمتیں دنیا کی ساری تکالیف بلا دیں گی اور دوزخ کے عذاب دنیا کی ساری عیش بلا دیں گی۔ تو ہمیں انہی کو ہی اپنے سامنے رکھنا ہے اور انہی سے بچنے کے لیے تیاری کیجیے۔ حدیث نمبر 463 حضرت مستورد بن شداد سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے اور پھر نکال کر دیکھے کہ سمندر کا کتنا پانی اپنے ساتھ لائی ہے۔ اب ایک ہے دنیا، ایک ہے آخرت۔ اب دنیا کی جو نعمتیں ہیں اور جو آخرت کی نعمتیں ہیں، ان کا اگر آپ نے کمپیریزن کرنا ہو تو ان کا کمپیریزن کرنے کے لیے سمندر میں اپنی انگلی ڈالیں۔ اب انگلی ڈال کے آپ کی انگلی پر سمندر کا پانی تھوڑا سا لگ گیا، اب جو تناسب اس پانی کا سمندر کے ساتھ ہے وہی تناسب دنیا کا اور آخرت کی نعمتوں کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بڑی واضح دی ہے، سمندر کا پانی اور آپ کی انگلی کے پر جو پانی لگا ہے، میرا خیال ہے ایک قطرہ لگا ہوگا اپنی انگلی پر، اور سمندر میں ایسے خرب قطرے ہوں گے، بلکہ خربوں سے بھی شاید زیادہ ہوں۔ ہاں، تو آپ دنیا کی زندگی کو سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کی انگلی پر لگا ہوا ایک قطرہ ہے، اور آخرت کی نعمتوں کو سمجھ لیجئے وہ سمندر ہے۔ کیا خیال ہے کوئی شخص کبھی یہ سوچے گا کہ میں اس انگلی کے پانی کو ترجیح دے دوں اور سمندر کو چھوڑ دوں؟ سوچنا ہے نا اس بات کو۔ اللہ نے ہمیں مثال اسی لیے دی ہے۔ تو اس میں آخرت کی نعمتوں اور اس کی دائمی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی قدر و قیمت اور اس کی زندگی کا تناسب بیان کیا گیا ہے۔ یہ تناسب اتنا ہی ہے جتنا ایک قطرہ آب اور سمندر کے پانی کے درمیان ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنی آنکھیں کھولیں، عقل کریں، اور اسی دنیا میں عقل کریں، اسی زندگی میں عقل کریں۔ یہ وقت ہے سوچنے کا، مرنے کے وقت نہیں۔ مرنے کے وقت تو سب کو یہ باتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 464 حضرت جابر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے تو آپ کا ایک بکری کے چھوٹے کان والے مردار بچے کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ نے اسے اس کے کان سے پکڑا اور فرمایا، تم میں سے کوئی اسے 1 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ نے کہا، ہم تو اسے کسی بھی چیز کے بدلے لینا پسند نہیں کرتے، یعنی ہمیں اگر مفت میں ملے ہم تب بھی نہیں لیں گے۔ آپ تو 1 درہم کہہ رہے ہیں، ہمیں مفت بھی کوئی دے دے ہم تب بھی نہیں لیں گے، اور ہم اسے لے کے کریں گے کیا؟ آپ نے پھر فرمایا، کیا تم پسند کرو گے کہ یہ تمہیں مفت مل جائے؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، یہ اگر زندہ ہوتا تب بھی عیب دار تھا کیونکہ چھوٹے کانوں والا تھا، تو اب اسے کون لے گا جب کہ یہ مردار بھی ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، یقیناً اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا بکری کا یہ بچہ حقیر ہے۔ واقعہ بڑا کلیئر ہے۔ اللہ کے رسول جا رہے ہیں صحابہ کے ساتھ، راستے میں ایک بکری کا مردہ بچہ ہے جس کے کان بھی چھوٹے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں، ہاں بھئی 1 درہم کے بدلے میں لینا پسند کرو گے؟ صحابہ کہتے ہیں، نہیں یا رسول اللہ، اگر یہ ہمیں مفت بھی ملتا ہم تب بھی نہ لیتے کیونکہ اس کے کان چھوٹے ہیں، یہ عیب دار ہے، اور اب تو یہ مردار بھی ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک یہ بچہ جتنا حقیر ہے تم اسے مفت میں بھی لینا پسند نہیں کرتے، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو دنیا ہے اس کی قیمت اگر مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو اللہ اس میں سے کسی کافر کو پانی کا 1 قطرہ بھی نہ دیتا۔ یعنی اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت اگر مچھر کے پر جتنی ہوتی، مچھر کا پر آپ کو پتہ ہے کتنا، مچھر خود کتنا چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا پر کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک اگر اتنی بھی قیمت ہوتی اس دنیا کی
تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا ہو۔ اصل بات ہے اللہ کے نزدیک دنیا انتہائی بے قدر و قیمت ہے۔ اس کی مثال بالکل یوں سمجھ لیجئے، ہم اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، صفائی کر کے گھر کا کوڑا اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں نا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر اسی میں سے کوئی چیز کام کی ہو، کوئی چیز ہے، کوئی کپڑا ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو تھوڑی سی بھی کام کی ہو تو ہم اسے نکال کے رکھ لیتے ہیں، ہم اسے باہر نہیں پھینکتے، ہم کہتے ہیں اچھا یہ میں چیز نہ خود استعمال کر لوں گی، یا میں اپنے یہ فلاں جو ہے دوست کو دے دوں گی، یا فلاں رشتہ دار کو دے دوں گی، وہ چیز خود آپ رکھ لیتے ہیں، لیکن جو گھر کا کوڑا ہوتے ہیں اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو بتا دوں، دنیا اللہ کے نزدیک گھر کا کوڑے جیسی ہے، جیسے جس کو ہم اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں اسے ہم اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کے نزدیک دنیا کوڑے جیسی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں سے کفار کو بھی حصہ دیا ہے۔ کفار کو اللہ دنیا دے دیتے ہیں، ان کو مال بھی دے دیتے ہیں، ان کو اولاد بھی دے دیتے ہیں، ان کو دے دیتے ہیں، اسٹیٹس بھی دنیا کا دے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر قیمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو دنیا میں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتے۔ اسی لیے آپ دیکھتی ہیں کہ بعض اوقات اللہ کے جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہوتا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جن کو دنیا مل گئی ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ٹھیک ہے، ایک حد تک انسان کو دنیا کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے پینے کی، دنیا کی ضروریات پوری کرنے کی، لیکن یہ سمجھ لیجیے اللہ کی جو اصل نعمت ہے وہ کیا ہے؟ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتے اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں، اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں، اس کے دل میں دین کی محبت اتار دیتے ہیں، اسے دین کے رستے اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ مال اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت نہیں ہے۔ اگر یہ مال اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہوتا تو اللہ کے رسول سب سے زیادہ امیر ہوتے، حالانکہ آپ کے پاس اس کے وسائل موجود تھے، حالانکہ آپ چاہتے تو آپ کے لیے بہت پہاڑ سونے کا بنا دیا جاتا۔ تو اللہ کے نزدیک دنیا کی قیمت اس کوڑے کی طرح ہے جو ہم اپنے گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں، جو مرضی اٹھا کے لے جائے۔ اسی لیے دنیا اللہ کے نہ ماننے والوں کو بھی ملتی ہے، تو اسے دھوکہ نہ کھایا جائے۔ اللہ کے نزدیک اصل چیز کیا ہے؟ دین کی سمجھ۔ دین کی سمجھ، اللہ جسے محبت کرتے ہیں، جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں، اسے جنت کے راستے اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی اصل نعمت۔ تو لہٰذا اس بات سے دھوکہ نہ کھایا جائے۔ اللہ کے نزدیک جو دنیا کی قیمت ہے، اگر مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو کافر کو اللہ تعالیٰ اس میں پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتے۔ یہ کوڑا ہے، اللہ نے پھینکا ہے، جو مرضی اس کو لے لے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، آخرت کی جو نعمتیں ہوں گی وہ صرف نیکوں کے لیے ہوں گی۔ وہاں پہ مجھے قرآن کی آیت یاد آ رہی ہے کہ جو دوزخی ہوں گے وہ جنتیوں سے کہیں گے ہمیں پانی کا ایک گھونٹ دے دو، ہمیں پانی تھوڑا سا دے دو، تو جنتیوں نے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ دوزخیوں پر حرام کر دیا ہے۔ تو وہاں پہ یہ جو نعمتیں ہوں گی یہ کس کے لیے ہوں گی؟ خالص اللہ کے فرما برداروں کے لیے۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے نافرمانوں کے لیے بھی کوڑے کی طرح کھلی چھوڑی ہوئی ہے۔ حدیث نمبر 465 ابو ذر سے روایت ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کی سنگریزے والی زمین پر چلا جا رہا تھا کہ احد پہاڑ ہمارے سامنے آ گیا۔ اصل بات ہے مدینے سے باہر نکلے نا تو مدینے کی ایک زمین ہے جہاں بہت سے پتھر ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ہررا کہتے تھے۔ تو یہ اس زمین پہ جا رہے تھے، احد پہاڑ ہمارے سامنے آ گیا۔ احد پہاڑ بھی مدینے سے 4 میل دور تھا، تو یہ لوگ مدینے کے باہر جا رہے تھے۔ تو احد پہاڑ ہمارے سامنے آ گیا۔ آپ نے فرمایا ابو ذر، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، حاضر جناب۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، پھر مجھ پر 3 دن ایسے گزر جائیں کہ ان میں سے 1 دینار بھی میرے پاس موجود ہو۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ مجھے احد پہاڑ سونے کا دے دیں تو 3 دنوں کے اندر میں اسے سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، اور مجھے یہ پسند نہیں ہوگا کہ میں اس کو اپنے پاس رکھوں۔ صرف
میں اتنا مال اپنے پاس رکھوں گا کہ جس کو میں قرض کی ادائیگی کے لیے سنبھال کر رکھوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو۔ یاد رکھیے احد پہاڑ 6 میل کے دائرے میں ہے، تو یہ سارے کا سارا سونے کا ہو جائے، پھر مجھ پر 3 دن ایسے گزر جائیں کہ 1 دینار بھی میرے پاس موجود ہو، میں 3 دنوں میں اسے سارا اللہ کے راستے میں نکال دوں گا، اللہ کے راستے میں دے دوں گا۔ ہاں صرف اتنا جسے میں قرض کی ادائیگی کے لیے سنبھال کر رکھوں، مگر میں اسے اللہ کے بندوں میں اس طرح تقسیم کر دوں گا، ادھر بھی دوں گا، ادھر بھی دوں گا، ادھر بھی دوں گا، اپنے دائیں، اپنے بائیں اور اپنے پیچھے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ اور پھر آپ آگے چلے اور فرمایا زیادہ مال والے وہی قیامت والے دن اجر و ثواب میں بہت کم ہوں گے، یعنی زیادہ مال والے اجر و ثواب کے اعتبار سے زیادہ کم ہوں گے۔ کیوں؟ مال کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بہت بڑی ہیں۔ انسان تو چاہتا ہے مجھے مال ملے، ڈھیر ملے، مال سے کبھی پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ ایک وادی سونے کی ہو تو چاہتا ہے میری دوسری وادی بھی سونے کی ہو جائے۔ ایک فیکٹری لگ گئی ہے، اب جی 50 فیکٹریاں لگ جائیں، بیٹے پوتوں بلکہ ان کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہوں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس مال کا جو آزمائشیں ہیں، اس مال کا جو حساب کتاب دینا ہے، اس مال میں جو حقوق ہے اور اس میں جو ذمہ داریاں ہیں وہ بہت مشکل ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ آپ بادشاہ نبی بننا پسند کرتے ہیں یا آپ درویش نبی پسند کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا میں بادشاہ نبی بننا پسند نہیں کرتا، میں درویش نبی بننا پسند کرتا ہوں۔ تو مال میں چونکہ ساروں کے حق ہیں، جو آدمی تو ان حقوق کو ادا کر دے وہ تو اللہ کے ہاں کامیاب ہو گیا، لیکن عام طور پہ انسان ان میں غفلت کر جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ مال والے کم ثواب والے ہوں گے، مگر وہ لوگ جو مال کو ادھر بھی خرچ کریں، ادھر بھی خرچ کریں، ادھر بھی خرچ کریں، اپنے دائیں اور بائیں اور پیچھے لوگوں پر خرچ کریں، اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ یاد رکھیے مال کی آرزو تو ہر کوئی کرتا ہے، مال کے جو فرائض ہیں، جو مال کے حقوق ہیں وہ کوئی ادا نہیں کرتا، اور ان حقوق کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے ایسے لوگ اجر و ثواب میں بہت کم ہوں گے۔ حدیث نمبر 467 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کی طرف دیکھو جو دنیا کے مال و اسباب کے لحاظ سے تم سے کم ہوں، اور ان کی طرف مت دیکھو جو مال و دولت میں تم سے بڑھ کر ہوں۔ اس طرح یہ زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کرو جو اس کی طرف سے تم پر ہوئی ہیں۔ 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرنا ہے، اور یہ شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کو دیکھو جو تم سے کم ہے، دنیا میں ایسے لوگوں کو دیکھو جو تم سے کم ہے۔ وہ شیخ سعدی کی ایک روایت ہے نا، ایک دفعہ یہ بڑا اس بات پہ تنگ ہو رہے تھے کہ میرے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا ایک آدمی سامنے سے چلا آ رہا تھا جس کا پاؤں ہی نہیں تھا جس میں جوتی پہنی جا سکے۔ اللہ کا شکر کیا۔ تو دنیا میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو۔ اگر آپ کو یہ خیال آ رہا ہے میں بڑی مشکل میں ہوں، میرے مسائل بڑے زیادہ ہیں، میرے پاس فلاں بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے، فلاں مصیبتیں میرے لیے ہیں، اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور دین کے معاملے میں اپنے سے برتر لوگوں کو دیکھیے۔ دین کے معاملے میں کبھی بھی اپنے سے کمتر لوگوں کو نہ دیکھیں، اپنے سے برتر لوگوں کو دیکھیں۔ فلاں شخص میرے سے زیادہ اچھی نماز پڑھتا ہے، فلاں شخص میرے سے زیادہ صدقہ کرتا ہے، فلاں شخص میرے سے زیادہ نیک ہے، فلاں شخص میرے سے زیادہ تقوی رکھتا ہے، فلاں شخص کا اخلاق میرے سے بہتر ہے، تو تب آپ زیادہ نیکی کر سکیں گے۔ دنیا میں اپنے سے کمتر کو دیکھیے اور دین میں اپنے سے برتر کو دیکھیں، تو تب آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں گے، اور دوسری بات نیکیوں میں بڑھ سکیں گے، کیونکہ ادھر سے اللہ کا حکم ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، اور وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنی رب کی بخشش کی طرف اور اپنی رب کی جنت کی طرف دوڑو، ریس لگا دو۔
تو یہ تب ہی آپ کر سکتے ہیں جب دنیا میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں اور نیکی میں اپنے سے برتر کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ جو سنا جو سنایا اللہ اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے۔ اللہ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سارے سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے یہ سب کچھ آسان فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما